کیوں پی جے میر، ڈو یو ایگری کہ یو اے ای انڈیا اور اسرائیل کا نیکسس جو ہے یہ ڈینجرس ہے؟ جی بالکل ڈینجرس ہے. دیکھیں یو اے ای نے تو آپ نے جیسے آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے تو ویلکم کرنا شروع کر دیا ہے اسرائیلیز کو انٹو دبئی، اور وہ آ رہے ہیں. ان پہ کچھ سیکورٹی میجرز بھی انہوں نے لیے ہیں کیونکہ اٹیک نہ ان کے اوپر ہو. بہرحال یہ چیزیں چلتی رہیں گی. دیکھیں ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے سٹنگ ان پاکستان کہ یو اے ای کس کے دوستیاں کر رہا ہے یا انڈیا کس سے کر رہا ہے، کیونکہ مباشر ہماری جتنی بھی جو پالیٹکس ہوتی ہے، انالیسز ہوتی ہیں، وہ انڈیا سینٹرک ہے. انڈیا کی دوستی ان کے ساتھ ہے جن کے ہمارے ساتھ بھی ہے، ان کی دشمنی ان کے ساتھ ہے جس کے ہمارے ساتھ بھی ہے. تو وی شوڈنٹ وری اباؤٹ واٹ از ہیپننگ. واٹ وی نیڈ ٹو بی ورینگ از کہ یہ جو ایکسپینشنسٹ ڈیزائنس ہیں اسرائیل کے، دیٹ از دا ویریسم فیکٹر. اس فیکٹر کے اوپر ہم کتنے یونائٹڈ ہیں. اینڈ جب میں تو ادھر بات ہندوتا کرتا کے ہوں بھی ایکسپینشنسٹ ڈیزائنز ہیں نا، وہ ہے ہندوتا کے بھی وہی ڈیزائنز ہیں نا. بالکل ہیں، لیکن آپ یو اے ای بھی جو ہے وہ نگیٹ کر سوڈان سکتے میں ہیں. اور صومالی لینڈ میں ان جگہوں پہ جا کے اپنا انٹرفیئر کر رہا ہے، اس کو بھی عادت پڑ گئی ہے دوسرے ملکوں میں جا کے پنگا لینے کی. یس، لیکن یہاں جو ہے جب آپ مڈل ایسٹ کی بات کرتے ہیں وہ فریگمنٹڈ ہے. جو آپ ادھر کی بات کر رہے ہیں یہاں ان کو نگیٹ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ڈونٹ فرگیٹ ہندوتوا ڈزنٹ مین کہ جو 27 انڈیجنس موومنٹس ہیں آپ ان کو اوور کم کریں. تو یہ ایک لانگ سٹوری ہے اس کے اندر. یہاں جو اس وقت ہم نے دیکھنا ہے کہ جو بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کیوں ایک نان سیریس ایک ایٹیچیوڈ لیا ہے. میری نظر میں بہت بڑا نان سیریس ایٹیچیوڈ ہے اور ایکسکیوز دی ہے کہ 18 گھنٹے کی فلائٹ اور کاسٹس. تو جب آپ کاسٹ کی بات کرتے ہیں نان تو یہ سیریس جو نہیں ہے، 40 نان سیریس نہیں ہے. میں کیا ہے سمجھتا ہوں کہ بڑا مجھے سیریس وہ بتائیں. جواب ہے. بیسیکلی انہوں نے ڈیفلیکٹ کیا اس کو. دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے نا وہ بہت سیریس آدمی ہے. نہیں جی وہ بالکل بہت سیریس ہے. ایک پریزیڈنٹ آف امریکہ ہے، پریزیڈنٹ آف امریکہ ہے، اس کی ہر بات کے پیچھے کچھ سائنس ہے. یو ہیو ٹو بالکل بڑی انڈرسٹینڈ سائنس ہے. دیٹ. He's one of the biggest jokers the world has produced. Let's not forget that. The question is کہ یہ آدمی جو ہے he is the most unpredictable American president. The most اب یہ مجھے نہیں unpredictable پتا American president. آپ کو برٹن کی وجہ سے غصہ ہے جو کیس ٹامر کے ساتھ انہوں نے کیا کہ جو ایران کے ساتھ کیا؟ آپ کو دونوں میں سے کس بات پہ غصہ زیادہ ہے؟ نہیں جی غصے کی بات نہیں ہے. وہ کسی چیز میں نے جب بات کی ہے کہ یہ نان سیریس ہے، آپ کو ایکسکیوز دیتا ہے کہ 18 گھنٹے کی فلائٹ اور کاسٹ. تو یہ جو 40 بلین تم نے لگا دی ہے، did you not worry about the cost then? Did you not worry about the taxpayers in the United States? اس وقت کاسٹ کہاں گئی ہے؟ Now all of a sudden you're coming on cost. Iran is coming out talking to you. It is coming into Pakistan. Pakistan is playing a very important and a very let's say a positive role. آپ پاکستان کو بھی انڈرمائن کر رہے ہیں یہاں. بھائی پاکستان تو یہ جو چیزیں ہیں، یہ جو آپ کا جو ایک سیریس اینالسٹ ہے وہ کہے گا واٹ از دس آل اباؤٹ؟ ڈز ہی وانٹ ٹو کنٹینیو؟ یس، اس کے 15 پوائنٹس، اس کے 10 پوائنٹ، یو مے اگری ناٹ ٹو اگری بٹ ایٹ لیسٹ یو ہیو ٹو سیٹ آن اے ٹیبل اینڈ ٹاک. وہ ٹاک نہیں ہو رہی ہے آپ کی. تو اس ٹاک کو جب تک آپ آگے نہیں لے کے جائیں گے، 47 years of animosity cannot be finished in 21 hours of talk. It cannot. So آپ کو you have to sit for a number of talks کہ جس کے اندر آپ ریزالو کریں گے کہ یہ جو کانفلکٹ ریزولوشن ہے کیا will it finish here or will it continue. آپ نے وہ پنڈورا باکس کھول دیا ہے کہ ایران نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ یہ ٹول ٹیکس لگائے گا یا اس کو بالکل اس کو حاوی ہو جائے گا اس کے اوپر. اس نے اپنا ٹرمپ کارڈ کھیل لیا ایران نے. اب آپ کو مصیبت لگی ہوئی ہے، اب آپ نے بلاکیٹ کر دیے ہوئے. سو دا کوشچن از یہ سارے جو ٹینشن نہ فیکٹرز لیں، آپ تنگ کریں گے اور باب المندب بھی بند کریں گے. آپ تنگ کریں گے اور باب المندب بھی بند کریں گے. سر آپ دیکھیں گے وہ آپ کے پاس بھی آئیں گے. The next two countries are Turkey and Pakistan. Let's not forget it. Let's not forget the Afghan war. Let's not forget what has happened in 71. کون آئے گا؟ اسرائیل کے کوئی اور؟ اسرائیل آئے گا، کوئی اور آئے گا؟ جب تک ان دونوں کی ڈائیورس نہیں، خیر ان کی ڈائیورس نہیں ہوگی دونوں کی، لیکن جب تک ان کی سیپریشن نہیں ہوگی آپ دیکھو کہ یہ کٹھے آئیں گے. جب اس نے کہہ دیا کہ یو آر اس اینڈ وی آر دیم. کون؟ Americans have said it. American. Trump has said it. ہمارے خلاف آپ کے؟ اوکے. نہیں جی میں پتا کرتا ہوں بگڑے حارث ہے ہمارے ساتھ جی کہ نہیں ہے؟
ब्रिगेडियर हारिस नवाज हमारे साथ, अच्छा वो मैं कोशिश करता हूँ उनसे रब्ता करने की। वेरी क्विकली नगमाना, अ डिफरेंट क्वेश्चन फॉर यू, बिकॉज आपने फॉरेन ऑफिस में पूरी ज़िंदगी लगा दी है। मुझे एक बात बताएं कि जुलाई तक आपके जो टॉप ड्रास है यूएस एम्बेसी की इन इस्लामाबाद, ये चेंज हो जाएगी, डिफरेंट पोस्टिंग्स पे जा रहे हैं, एंड डिफरेंट पीपल विल कम। तो विल वी बी एबल टू मेंटेन एंड कैरी ऑन विद द सेम फर्वर दैट वी आर विद द करंट मैनेजमेंट? क्योंकि इनके साथ तो इक्वेशन बड़ी अच्छी है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की, बट क्या ये इसी तरह रिलेशनशिप ट्रांसफ़र होगी कि लिमिटेड रहेगी? ये लोगों के आने जाने से तो इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वी शुड नेवर फॉरगेट दैट वी डोंट हैव द एम्बेसडर ऑफ यूएस है। नेटली बेकर तो सिर्फ शी इज अ सीडीए। तो देखना ये है कि अमेरिका कब यहाँ फुल टाइम एम्बेसडर भेजते हैं, बिकॉज दैट विल साल से मेक पहले अ नहीं हो लॉट। सकता, मैं आपका बता रहा हूँ, तो ये अगले हाँ साल अब से पहले नहीं होगा। हाँ जो भी है, बट ये है कि अदरवाइज लोगों के आने जाने से इतना, इंडिविजुअल्स मैटर ऑफ कोर्स, बट इतना आई थिंक एट द लार्जर स्ट्रेटेजिक लेवल इतना कोई डिफरेंस नहीं आएगा। पूरे लोग जाते भी नहीं हैं, वो फेज आउट होते हैं, नए लोग आते हैं, जो आते हैं वो ऑलरेडी पहले से काफी एंगेज होते हैं, उनको पता होता है। सो आई डोंट थिंक कि इतना बड़ा कोई बहुत बड़ा सा गैप आ जाएगा और कोई चीजें रुक जाएंगी। आई डोंट थिंक दैट इज पॉसिबल। और जिस तरीके की सिचुएशन से अभी हम गुजर रहे हैं, होपफुली वो तो हो सकता है बहुत पहले सॉर्ट आउट हो जाएगी, बट आई एम नॉट वरिड कि जी टीम चेंज हो जाएगी, अमेरिकन तो कोई उसमें चेंज आ जाएगी, कुछ भी नहीं होगा। पीजे मुझे बताएं, आपके ख्याल में क्या यूएई रिकवर कर लेगा अपने इस डिबैकल से? ऑलरेडी करेंसी स्वैप उन्होंने मांग ली है, रिक्वेस्ट कर ली है अमेरिका को। दैट्स ए ह्यूज इशू, यानी बहुत बड़ा इशू है। तो क्या ये रिकवर कर लेंगे जल्द? देखिए मैं ये इसीलिए तो अब आप एक की बात कर रहे हैं। पहले आपने देखना है कि गल्फ इसको कैसे रिकवर करेगा। आपने देखा है कि पूरी जंग के अंदर गल्फ के अंदर से अपार्ट अगेंस्ट ईरान अमेरिका के मुतालिक कोई बात हुई है? इनका सारा पैसा तो उधर पड़ा हुआ है, वेस्ट में पड़ा हुआ है। तो यू रियली थिंक कि कोई इनमें से बात करेगा? अब डायनेमिक्स आपके चेंज हो गए हैं। ये जो 7 बेड़े आप इन्होंने खोले थे, अमेरिका जिसको हम कहते हैं, इन पे जब अटैक हुआ है, आपकी मिडिल ईस्ट की भी आंखें खुल गई। अब वो दोबारा सोचेंगे कि वो कहाँ इन्वेस्ट करना है उन्होंने, क्योंकि वो ऐसी जगह पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे जिस तरह के 79 के अंदर शाह ऑफ ईरान के जितने एसेट्स थे लंदन में, उन्होंने फ्रीज कर दिए थे। ये इस तरह अब वो नहीं करेंगे। अब आपके जो ये जंग है, ये बड़ी एक आई ओपनर आपकी आई है, बिकॉज पीपल डिडंट थिंक ये बेसिस किसके लिए बनाए थे मुबशर? ये तो उन्होंने चाइना, ये अमेरिका के, इसके रशिया के लिए बनाए थे। लेकिन जंग आपकी ईरान के साथ शुरू हो गई, आपके बेसिस एक्सपोज हो गए, आपका ये जो मुल्क थे ये टारगेट्स बन गए। अब वो कहते हैं हमने आपको प्रोटेक्शन के लिए रखा है, आपने हमें कौन सी प्रोटेक्शन दी है, मुझे बताएं आप। सो एक तो मिडिल ईस्ट को और गल्फ स्टेट्स को इन पर्टिकुलर बहुत ज्यादा फाइनेंशियल लॉस हुआ है, और ये जो फाइनेंशियल लॉस है इट इज रनिंग इनटू बिलियंस। आपको पता है इस साल अभी की जब बात कर रहे हैं, अभी आपका जितना भी टूरिस्ट ट्रैफिक है, दैट हैज कन्वर्टेड इटसेल्फ इनटू स्पेन, Portugal and other countries. It is not coming into the Gulf states. जबकि इनका एक हेवन बन गया था, हर किस्म का you had facilities and everything. So that is a big loss. आपकी जो फ्लाइट्स हैं from 100% to 50% आपकी फ्लाइट्स कट हो गई हैं, आपके एयर फेयर्स 50% हो गए हैं because there's no traveling. ऊपर से आप यहाँ देखो, हमारे अल्लाह के बड़ा शुक्र है कि PIA ने भी शुरू कर दिया है। अब वो जो हमारे लोग उधर से जाते थे, now they're traveling on PIA. तो ये आपके जो जंग के अंदर ये डायनामिक्स चेंज हुए हैं, इकोनॉमिक जो आपके जो चेंज आया है, इसके रिपरकशंस बहुत ज्यादा मिडिल ईस्ट में होंगे। अब इसको ये आपने कहा कि कैसे रिकवर करेंगे, ये अब टाइम लगेगा। they have to change the policy of reinvestments all over the world. This again remains to be seen, and I think Pakistan can play a very important role in that. ब्रिगेडियर हारिस ने मुझे ज्वाइन कर लिया। ब्रिगेडियर हारिस साहब, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। अब आपको 5 मिनट वेट कराऊंगा, क्योंकि ब्रेक से पहले मैंने इससे ही रिलेटेड नगमाना बीबी से एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल करना है।
تو پھر جب آپ تک میں آؤں گا تو وہ اس کا رخ بدل جائے گا اب ہماری گفتگو کا. نگمانہ مجھے دو ٹوک الفاظ میں بتائیں، آپ چائنا میں سفیر بھی رہ چکی ہیں، سب کچھ ہے، کیا یہ صحیح ہے جو ہم سنتے ہیں کہ اس وقت چائنا اور پاکستان کے تعلقات کافی کشیدہ ہیں، سٹرینڈ ہے، اور چائنا ہماری سوورن گارنٹی بھی ایکسیپٹ نہیں کر رہا کچھ پروجیکٹس کے بارے میں؟ اس میں کتنی سچائی ہے؟ دیکھیں یہ بہت زیادہ پروپیگنڈا ہے اور اس میں بالکل کوئی سچائی نہیں ہے. اگر ہماری ایک اسٹریٹجک ریلیشن شپ ہے تو وہ چائنا ہے، جو ہمیشہ سے تھی، ابھی بھی ہے اور آگے بھی رہے گی. کیونکہ ابھی جو ہے، بلکہ ابھی تو ایران، چائنا، پاکستان بہت اچھا اور اسٹرانگ ٹرائی اینگل بن کے ابھر رہا ہے. اس پہ بھی ہمیں توجہ دینی چاہیے. اور اگر چائنا پہ اگر آپ کہیں کہ انہیں کوئی تحفظات ہے اور آپ نے کہا جی سوورن گارنٹیز بھی وہ نہیں دے رہا، تو پلیز انڈرسٹینڈ کہ اس وقت جو اسٹیٹ اونڈ کمپنیز کے پروجیکٹس تھے ان کا وہ ختم ہو گیا ہے. وہ ایک فرسٹ فیز تھا جہاں آپ کو اسٹیٹ گارنٹیز چاہیے ہوتی تھی، سوورن گارنٹیز. اب پرائیویٹ سیکٹر کی طرف سارا رخ آ گیا ہے اور اس وقت جتنا فوکس ہے وہ سیکنڈ فیز آف سی پیک کی ڈیولپمنٹ کا ہے، اور سیکنڈ فیز ہے ہی آپ کے پرائیویٹ سیکٹر کے ہاتھ میں، اور اس میں بہت زیادہ اس وقت فوکس ہے. اور بلکہ جو سیکنڈ فیز ہے اس میں انڈسٹریلائزیشن کے علاوہ 5 اور کوریڈورز بھی شامل ہو گئے ہیں، جس میں بہت زیادہ کام ہو رہا ہے، جو ہے ہی سارا سوشیو اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے، جس میں ہیلتھ کوریڈور ہے، جس میں ایجوکیشن کوریڈور ہے، جس میں ایگریکلچر کوریڈور ہے، نالج کوریڈور ہے اے آئی اور آئی ٹی کا. اور ہماری اس وقت جو ریلیشن شپ ہے وہ اٹس مور دین جسٹ ورڈس کین ایکسپلین. اور جس طرح کی اب ہماری انٹر آپریٹیبلٹی آلموسٹ آپ دیکھیں ہے ملٹری لیول پہ، وہ that's a totally different dimension of relationship. آپ نے دیکھا بھی ٹھیک ہے. ہے، اس لیے یہ رائٹ. بہت زیادہ لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں، ویسٹرن پروپیگنڈا ہے جسے ہم سوچے سمجھے بغیر، انڈرسٹینڈ زیادہ کیے بغیر انڈین ہے میرا خیال ہے، زیادہ انڈین ہے. انڈیا ہے، بٹ میں انڈیا یہاں پہ بھی آپ ہے، کو روکنا ہے انڈیا کیونکہ بہت بریگیڈیئر پروپیگنڈا ہارس کر جی رہا ہے. میرے ساتھ ہیں.